اب سوال یہ ہے کہ ہر خواہش تو نیڈ بیسڈ ہوتی ہے، یہ بھی بالکل درست بات ہے. دنیا کی ہر خواہش نیڈ بیسڈ ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے. پرپز اور میننگ ہم بعد میں اس میں ایڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے انسان کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مقصد اور میننگ بعد میں ایڈ کیا جاتا ہے اپنی اپنی مینٹل سٹیٹ کے حوالے سے، اپنی اپنی مینٹل سٹیٹ کے مطابق، اپنی ذہنی سوچ، ذہنی لیول کے مطابق، اپنے فوکس اور فیلنگز کے مطابق. یہ بڑی ضروری بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیڈ جو ہے، نیڈ از دی اسٹرانگسٹ فورس. ٹھیک ہے، ضرورت سب سے بڑی قوت ہے. اس دنیا میں جتنی بھی بڑی اچیومنٹس، بڑے جو حاصل ہوئے ہیں، وہ سارے پہلے ضرورت تھے. ٹھیک ہے، اڑنے کی خواہش، کسی جگہ جلدی پہنچنے کی خواہش تھی تو کسی نے جہاز بنایا. رات کے اندھیرے میں چلنے پھرنے کی، کام کرنے کی کسی خواہش تھی تو کسی نے روشنی بنائی یا بلب بنایا. ٹھیک ہے، زمین پہ سیفسٹ جرنی کرنے کی کسی خواہش تھی تو کسی نے ٹرین ایجاد کی. ٹھیک ہے، پہیا ایک ضرورت تھی. ٹھیک ہے، ایک ضرورت کی وجہ سے، سفر کی ضرورت کی وجہ سے جلدی سفر ختم ہو، پہیا ایجاد ہوا، ٹائر ایجاد ہوا. ٹھیک ہے، ہر خواہش پہلے ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ضرورت کے بعد وہ پھر اپنی شیپس چینج کرتی ہے، یعنی اس کے مقاصد اور میننگ سارا کچھ. یعنی ضرورت سب سے بڑی قوت ہے، یہ بات یاد رکھیے. اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ سچی خواہش کون سی ہے اور جھوٹی خواہش کون سی ہے، جھوٹی خواہش تو میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ وہ تو وقتی دیکھا دیکھی کچھ تھوڑا بہت ہوگا، کوئی چیز آپ کو اندر سے انجیکٹ کرے گی، تنگ کرے گی وقتی، تو تھوڑے عرصے بعد ختم ہو جائے گی. اول تو جو تھوڑے عرصے بعد ختم ہوگی آٹومیٹیکلی اس کو انڈرسٹینڈیبل ہے کہ وہ ایک فیلس ڈیزائر تھی. ٹھیک ہے، سچی خواہش پھر بیٹھنے نہیں دے گی، یہ بات پکی ہے. یہ آپ کے اندر نا آگ لگا کر رکھے گی، آپ کے اندر فائر لگائے گی. ٹھیک ہے، یہ آپ کو نا بے چین رکھے گی. ٹھیک ہے، بے چین ناٹ ان دی سینس کہ آپ ٹینشن میں ہوں گے، بٹ آپ نا خود سے چلنا شروع ہو جائیں گے، آپ خود سے موو ہونا شروع ہو جائیں گے اور بغیر معاوضے کے. اور یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ ٹرو ڈیزائر شروع میں معاوضے کے بغیر چلاتی ہے آپ کو. ٹھیک ہے، یہ بڑی ضروری غور طلب بات ہے. سچی خواہش معاوضے کی پرواہ نہیں کرتی. سچی خواہش ٹائم اینڈ سپیس سے آپ کو آؤٹ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، اور پیشن کی بھی یہی ڈیفینیشن ہے. پیشن بھی وہی ہوتا ہے. پیشن کے پیچھے بھی اصل میں ٹرو ڈیزائر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ٹائم اینڈ سپیس سے آؤٹ رکھتی ہے. ٹھیک ہے، پھر ہوتا کیا ہے، قدرتی لکیلی یا ان لکیلی انسان سم ٹائم بائی سم مینس، پتہ ہوتے ہوئے یا بغیر علم ہوتے ہوئے یا علم کے ساتھ، وہ سرٹن آرز پورے کر لیتا ہے. سرٹن آرز جب پورے کر لیتا ہے نا تو اس چیز کو اچیو کر لیتا ہے، اس کو حاصل کر لیتا ہے. آپ کتاب پڑھیں، میلکم گلیڈول رائٹر ہے، کینیڈین. پہلے یہ ایک صحافی تھا. ٹھیک ہے، صحافت کے بعد وہ شاید ماہر نفسیات بنا، پھر اس نے کچھ اس کی اچیومنٹس ہیں، بہت اس نے کام کیا ہے انسانی سوچوں پہ، پرسنل گروتھ پہ، سیلف ہیلپ، بہت کام کیا. پھر اس نے کتاب لکھی دی آؤٹ لائرز. یہ کتاب پڑھے، بہت ضروری، ہر نوجوان کو پڑھنی چاہیے، میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں. آؤٹ لائرز میں واضح طور پہ اس نے لکھا ہے کہ جب بھی آپ اپنے شوق والے کام پہ 10,000 گھنٹے پورے کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ پریزنٹیبل بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کسی بھی شعبے میں ایک سگنیفیکنٹ حیثیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک سگنیفیکنٹ سکسیس حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ پریزنٹیبل بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس فیلڈ میں، اس شعبے میں، اس پیشن میں، اس ٹاپک میں، اس موضوع پہ 10,000 گھنٹے کام کرنا ہوگا. ڈیڈیکیٹڈلی 10,000 گھنٹے پورے کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے.